یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مرض الموت طویل ہوا اور وقت آخر آنے کو ہوا تو مدینہ منورہ اور دوسرے شہروں سے تمام علماء اور فقہا امام صاحب کے مکان میں جمع ہو گئی تاکہ امام وقت کی آخری ملاقات سے فیضیاب اور ان کی وصیت سے بہرمند ہو۔ یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کرنے والی مجھ سمیت 123 علماء حاضر تھیں۔ میں بار بار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتا اور سلام عرض کرتا تھا تاکہ اس آخری وقت میں امام کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور وہ نظر میرے سعادت اخروی کا ذریعہ بن جائے۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ امام نے آنکھیں کھولی اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ہم کو کبھی ہنسایا اور کبھی رلایا، اس کے حکم سے زندہ رہے، اس کے حکم سے جان دیتے ہیں۔ اس کے بعد خود ہی فرمایا، موت آ گئی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت قریب ہے۔ حاضرین نے عرض کیا، اس وقت آپ کے باطن کا کیا حال ہے؟ فرمایا، میں اس وقت اولیاء اللہ کی مجلس کی وجہ سے بہت خوش ہوں، کیونکہ میں اہل علم کو اولیاء اللہ گردانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو حضرات انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء سے زیادہ کوئی شخص پسند نہیں ہے۔ نیز میں اس لیے بھی خوش ہوں کہ میری تمام زندگی علم کی تحصیل اور اس کی تعلیم میں گزری ہے، اور میں اس سلسلہ میں اپنے تمام مساعی کو مستجاب اور مشکور گمان کرتا ہوں، اس لیے کہ تمام فرائض اور سنن اور ان کے ثواب کی تفصیلات ہم کو زبانی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوئی۔ مثلا حج کا اتنا ثواب ہے اور زکوٰۃ کا اتنا، اور ان تمام معلومات کو سوائے حدیث کی طالب علم کی کوئی نہیں جان سکتا، اور یہی اصل میں نبوت کی میراث ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ربیع کی ایک روایت بیان کی کہ کسی شخص کو نماز کے مسائل بتلانا روئے زمین کی تمام دولت صدقہ کرنے سے بہتر ہے، اور کسی شخص کی دینی الجھن دور کر دینا 100 حج کرنے سے افضل ہے۔ اور ابن شہاب زہری کی روایات سے بتایا کہ کسی شخص کو دینی مشورہ دینا 100 غزوات میں جہاد کرنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں، اس گفتگو کے بعد امام مالک نے کوئی بات نہیں کی اور اپنے جان افرین کی سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی وسیع رحمتوں کا سایہ کرے۔